رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر بشبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات عزیزان گرامی، ابتدا میں اپنا یہ وظیفہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ یووا سینا ان جوانوں کی جانب سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں. یہ جوان نہ صرف مجلس عزا برپا کرتے ہیں بلکہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں کہ میدان عمل میں بھی اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے تعلیمات پر یقیناً یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا ہر سال بچھائی جاتی ہے، یہ برپا کرتے ہیں مجالس، اور ان تمام محلے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تعاون کرتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ، یہ مجلس عزا کے ساتھ،
اور یقیناً اس کا اجر مادر حسین انہیں عطا کرے گی۔ یقیناً یہ مجالس در حقیقت میں ہماری برکت کا سبب ہے، ہماری سلامتی کا سبب ہے، اور یہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ شیعہ یووا سینا جو جوان ہے، در حقیقت میں حالات حاضرہ میں جو آفات سماوی میں جو محلے پانی کی وجہ سے مشکلات میں گرفتار ہیں، یہی جوان ہیں کہ جو وہاں پر جا کر ان کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، یہ علی وار کردار اپنا بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم عطا کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری قوم کو سرفراز کیا، یہ بتا کر کہ دیکھو اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہمیشہ ایسے موقعوں پر آگے ہوتے ہیں مدد کے لیے، کہ جو قرآن میں اصول بتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ دیکھو ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی پر اور تقوی پر۔ اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار تھا کہ ہمیشہ نیکیوں میں مدد کیا کرتے تھے، مشکلات میں، مصیبتوں میں کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ والعصر کی آخری آیت ہے، کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آخری آیت کا چھوٹا سا جز ہے۔ سورہ والعصر وہ سورہ ہے کہ جس کی فضیلت میں یہ تمام مفسرین بیان کرتے ہیں، یہ وہ سورہ ہے کہ جب اصحاب رسول آپس میں مل کر بیٹھتے تھے اور جب جدا ہونا چاہتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے سورہ والعصر کی تلاوت کرتے تھے اور جدا ہوتے تھے۔ اس قدر عظیم سورہ ہے، اس لیے کہ سورہ میں ساری تعلیمات قرآن کو نچوڑ کر پیش کر دیا گیا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے کہ جن کے پاس یہ چار چیزیں پائی جاتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان گرامی، سارے سورے کی تفسیر آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، فقط آخری جز کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان گرامی، اس روایت سے میں استعانت لیتا ہوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ شیاطین کے دو گروہ ہوتے ہیں، کہ شیطان کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ جن سے ہے، جنی ہیں، اور اجنات کے شیطان کو بھگانے کے لیے یہ ذکر کافی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذکر اگر کیا جائے تو شیاطین جنی بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا دوسرا ایک گروہ ہوتا ہے، وہ شیاطین انسی ہے، انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں مگر شیطان ہوتے ہیں۔ انہیں بھگانے کے لیے بہترین وسیلہ درود بر محمد و آل محمد کا ہے۔ صلوات امام نے فرمایا بہترین ذکر ایسے شیطانوں کو بھگانے کے لیے وہ ہے اہل بیت پر درود بھیجو، نبی اور آل نبی پر درود بھیجو، کہ اس سے شیاطین انسی دور ہو جاتے ہیں۔ اس قدر فضیلت عظمت ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں کہ حق کی طرف وصیت کرنا، تواصو کا لفظ آیا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ وصیت سے قرآن میں وصیت کا لفظ 8 مرتبہ آیا ہے اور وصی کا لفظ 32 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ وصی 32 مرتبہ آیا ہے تاکہ یہ بتانے کے لیے دیکھو اللہ کے بھیجے ہوئے وصی کو اگر نہیں مانو گے تو اللہ نے تمہیں 32 دانت دیے ہیں، اب یہ 32 دانت سلامت نہیں رہیں گے اگر اللہ کے بھیجے ہوئے وصی کو نہیں مانو گے۔ تو وصی کا لفظ قرآن میں 32 مرتبہ آیا ہے، تو وصیت کی تاکید کی گئی ہے۔ تواصوا کہ وصیت کی بڑی اہمیت ہے۔ وصیت کے لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص وصیت نہ کرے، اگرچہ وصیت کرنا مستحبات میں سے قرار دیا گیا ہے مگر مستحب مؤکد ہے،
اس قدر تاکید ہے کہ روایت ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد کہ آپ نے فرمایا کہ جو بغیر وصیت کے مر گیا وہ جہالت کی موت مرا، کہ جو وصیت کرے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اس قدر تاکید کی گئی ہے تو اللہ نے بتا بھی دیا کہ کس چیز کی وصیت کرتے رہو دنیا میں، حق کی وصیت کرتے رہو اور صبر کی وصیت کرتے رہو۔ کہ دیکھیں حق بہت ساری چیزیں ہیں، ساری نیکیاں حق ہے، اچھائیاں حق ہے، تمام چیزیں چاہے اعتقادات ہو، احکام ہو، اخلاقیات ہو، یہ سارے کے سارے حق ہیں۔ حق کی طرف دعوت دیں، حق کی طرف وصیت کریں، تلقین کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی ذرا سوچیں، حق کے مقابل میں باطل آتا ہے، حق کے مقابل میں باطل ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں کہ جو چیز وجود رکھتی ہے اور اس کا ثبوت ہے، ثابت ہے۔ باطل کسے کہتے ہیں؟ باطل اسے کہتے ہیں کہ جو نابود ہونے والا ہے، جو نابود ہے، جو عدم ہے، اسے کہتے ہیں باطل۔ جاء الحق زہق الباطل، حق آیا باطل نابود ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ حق کے مقابل میں باطل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں تاریخ میں حق کو پہچاننا ہو تو زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا علی مع الحق والحق مع علی۔ اب دیکھ لو جو بھی علی کے مقابل میں کھڑا ہوا وہ باطل تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ عزیزان گرامی کہ حق کیا ہے، پیغمبر نے بتا دیا کہ دیکھو حق علی ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور جو بھی اس کے مقابل میں کھڑا ہوگا وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ عزیزان گرامی علامہ امینی صاحب الغدیر یہ کہتے ہیں میں کتاب خانے میں جایا کرتا تھا مطالعات کے لیے، وہاں کتاب خانے کے جو صاحب کتاب خانہ تھے وہ اہل سنت کے بڑے عالم دین تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی یہاں اہل سنت کی یہاں مولا کائنات کے لیے بہترین حدیث کیا ہے، بہترین فضیلت جو آپ کے یہاں ہے تمام اصحاب میں جو مولا کائنات کے لیے بہترین ہو، مخصوص ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 3 دن کا وقت دیں تاکہ میں اپنے احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ گفتگو کروں اور اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں۔ 3 دن بعد جب علامہ امینی آئے، سوال کیا کہ کیا کوئی حدیث آپ نے پیدا کی کہ جو مولا کائنات کے لیے بافضیلت ترین حدیث ہو آپ کے پاس؟ کہا کہ ہاں، ہم نے ڈھونڈنے کے بعد یہ حدیث ہمیں ملی کہ پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ تو علامہ امینی نے کہا کہ یہی حدیث تو عمار کے لیے بھی پائی جاتی ہے، عمار مع الحق والحق مع العمار، عمار حق کے ساتھ ہے اور حق بھی عمار کے ساتھ ہے، اور آپ ہی کی کتابوں میں موجود ہے۔ خاموش ہو گئے، سوال کر لیا پھر بتائیں آپ کی یہاں بہترین حدیث مولا کی فضیلت میں کیا ہو سکتی ہے؟ علامہ امینی نے اسی حدیث کو پیش کر دیا، کہا ہمارے یہاں اس طرح ہے علی مع الحق والحق مع علی، حیث یدور الحق حیث یدور مع علی، کہ یاد رکھو علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، اور حق وہاں مڑ جاتا ہے جہاں علی مڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں محور علی کو بنایا گیا، علی کو محور حق بنایا گیا کہ دیکھو حق بھی وہاں مڑ جاتا ہے جہاں علی مڑ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ تاریخ میں ہمیشہ حق وہی ہوگا کہ جو علی بیان کریں گے، اور عمار کے لیے بھی پیغمبر نے اس لیے بیان کیا تھا کہ دیکھو اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو عمار کو سمجھ لو، تاریخ میں عمار جس کا ساتھ دیں گے ان کی پیروی کر لینا۔ دیکھو جنگ صفین میں عمار کس کا ساتھ دیتے ہوئے دنیا سے گزر گئے، شہید ہو گئے۔
مولا کائنات کی خدمت میں آپ نے اپنی جان کو نچھاور کر دیا، یہ بتا دیا علی مع الحق والحق مع علی۔ عزیزان گرامی، اس قدر عظمت ہے کہ دیکھیے حق یہ، اور اس کے بعد وتواصوا بالصبر، کہ دیکھو صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا، اس لیے کہ صبر کے لیے جو روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا راس الطاعت الصبر، اللہ کی اطاعت میں جو سر چشمہ ہے وہ ہے صبر۔ اگر صبر ہوگا تو اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اگر صبر نہ ہو تو اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ حق کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دینے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے صبر کو آخر میں رکھا کہ دیکھو حق کی دفاع کے لیے، حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ الصبر من الایمان کالراس من الجسد، مولا نے فرمایا کہ دیکھو صبر ایمان کے لیے ایسے ہے جیسے بدن کے لیے سر ہوتا ہے، اگر سر نہ ہو تو بدن بیکار ہے، اسی طرح ایمان بغیر صبر کے بیکار ہے، بغیر صبر کے بیکار ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ الصبر علی طاعت اللہ احون من الصبر عن عقوبتہ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت پر صبر کر لینا آسان ہے اللہ کے عذاب پر برداشت کرنا۔ اللہ کے عذاب پر تم صبر نہیں کر سکتے، یاد رکھو اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ کے صبر پر امام فرما رہے ہیں تم فجر میں اٹھ کر ممکن ہے تمہارے لیے بڑی مشقت ہے، اذیت ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، مگر یاد رکھو یہ 2 رکعت نماز اگر تم نے فجر میں ادا نہیں کی تو اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے معصومین کے ماننے والے ہیں جس کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ تہران کی مسجد کے پیش امام کہ میں نے دیکھا کہ ایک تاجر ہے، وہ تاجر ہمیشہ وقت پر رہا کرتا ہے مسجد میں ہر نماز سے پہلے۔ کئی سال انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوال کر لیا کہ بتائے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ وقت کا پابند دیکھا، نماز سے اول وقت آپ موجود ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری جوانی کا زمانہ تھا اور آیت اللہ نقدکی اصفہانی بڑی شخصیت تھی اپنی تاریخ کی، عارف زمان تھے، ان کی خدمت میں میں گیا، جا کر کہا کہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری 3 حاجتیں پوری ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جوانی کے عالم میں حج کر لوں، مجھے حج نصیب ہو جائے۔ دوسری چیز میں چاہتا ہوں کہ میری تجارت ہو جائے، کاروبار میرا کھڑا ہو جائے، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ اور تیسری چیز میں چاہتا ہوں کہ بہترین گھر میں میری شادی ہو جائے۔ تو آیت اللہ نقدکی اصفہانی نے کہا کہ اول وقت کے نماز کے پابند ہو جاؤ، اللہ تمہیں تینوں چیز دے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ 3 حاجتوں کے لیے ایک عمل، کہا کہ ہاں 3 تالوں کے لیے ایک چابی اگر اصلی ہو، ماسٹر کی ہو تو تینوں تالے کیا بلکہ ہر تالا کھل جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ۔ انہوں نے کہا کہ بس میں نماز وقت کا پابند ہو گیا، اللہ نے مجھے جوانی میں حج عطا کر دیا، میرا تجارت کھڑا ہو گیا اور اللہ نے مجھے بہترین زوجہ عطا کی، اور اس لیے میں آج تک وقت کا پابند ہوں، وقت کا پابند ہوں۔ عزیزان گرامی، بڑی اہمیت دی ہے کہ دیکھو اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اللہ کی اطاعت پہ صبر کرو۔ اور صبر بر مصیبت بھی ہوتا ہے کہ دیکھو مصائب پر بھی صبر کیا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب نے مصیبتوں پر صبر کیا اور کہا صبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا۔ اس کے بعد صبر جمیل یعقوب کا کیا تھا؟ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ حضرت یعقوب نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ میں اپنے یوسف پر صبر جمیل کروں گا، صبر کروں گا،
اور اس کے بعد ان سے روگردانی کر لی، اور اس کے بعد ہمیشہ یہ کہتے جاتے یا اسف علی یوسف، کہ ہائے میرا یوسف، ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں آج جو ہم ہائے حسین کہتے ہیں، ہائے عباس کہتے ہیں، قرآن میں یعقوب کی سنت ہے کہ یا اسف علی یوسف کہا کرتے کہ ہائے میرا غم میرا یوسف۔ اس کے بعد وہ ہوا کظیم، کہ وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے، وہ اپنے غصے کو پی جانے والے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے صبر کی مثال کہ دیکھیں ہم سے کہا جاتا ہے آپ ہر سال غدیر کرتے ہیں، ہر سال محرم کرتے ہیں، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دیکھو ہمیشہ حق کی دعوت دیتے رہنا، ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے رہنا، یہ قرآن کی سنت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی بارگاہ۔ عزیزان گرامی، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ دیکھو مومنین وہ ہے، کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو حق کی دعوت دیتے رہتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے کامیاب لوگوں کی صفت، اللہ نے قرآن میں والعصر میں بیان کی ہے۔ عزیزان گرامی، علامہ امینی جب ایام آخر ماہ اذا ہوتا تھا وہ جمع کرتے تھے تمام عزاداروں کو اور کہتے تھے کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو کبوتر پالتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، کبوتر کو جو لانے کے بعد انہیں بند کر کے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں باندھ کر چھت پر لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد دانہ ڈالتے ہیں اور چند ایام تک، کچھ دنوں تک اسی طرح کرتے ہیں، اسے باندھ کر دانہ کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو ان کبوتروں کو کھولا جاتا اور انہیں اڑایا جاتا۔ اگر یہ کبوتر اڑنے کے بعد واپس چھت پر آ جائیں اس مالک کے پاس تو کہا جاتا کہ یہ مالک بڑا ماہر ہے، یہ مالک بڑا ماہر ہے، اسے کبوتر پالنے آتا ہے، کہ اس کا کبوتر واپس آ گیا۔ اگر یہ کبوتر واپس نہیں آتا تو کہا جاتا کہ اس کا مالک ماہر نہیں تھا، اس نے کبوتر کو اپنے سے مانوس نہیں کر سکا، یہ کبوتر اڑ گیا، فرار کر گیا۔ اس کے بعد علامہ امینی کہتے کہ دیکھو ہم یہ 2 مہینے 8 دن فرش عزائے سید الشہداء پہ بیٹھے، ہم دسترخوان امام حسین پر کھاتے رہے، تبرک کھاتے رہے، مولا کا رزق کھاتے رہے، 2 مہینے 8 دن آپ حسینی بن کے رہے۔ دیکھو ایسا نہ ہو اب تمہیں کھولا جا رہا ہے، یہ الوداع ایام اذا یعنی یہ کہ اب تمہیں کھولا جا رہا ہے، اب تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ تم واپس لوٹ کے اپنے مالک کے دسترخوان پہ آتے ہو یا نہیں۔ دیکھو کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم نمک حرام ہو جاؤ، 2 مہینے 8 دن اس دسترخوان پہ کھاتے رہے، اس کے بعد اپنے مولا سے مخالف نہ ہو جانا، اپنے مولا کو فراموش نہ کر دینا۔ ہمیشہ اس ایام اذا کے آخری دنوں میں اپنے مولا سے التجا کرتے رہو، مولا میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تھا، مولا میں آپ کے بچوں پر گریا کرتا تھا، میں آپ کے علی اکبر پر روتا تھا، مولا ایسا نہ ہو کہ ماہ ایام اذا ختم ہو جائے، یہ سیاہ لباس میں اتار دوں اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں، مولا میں آپ کا تھا، مولا مجھے اپنا بنا کے رکھیں، مولا مجھے اپنا بنا کے رکھیں۔ عزیزان گرامی، یہ الوداع ایام اذا کے معنی یہی ہے، ہم اپنے مولا کو خدا حافظ نہیں کہتے، ہم اپنے امام کو کبھی الوداع نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم ایام اذا یہ جو سیاہ لباس پہنا کرتے تھے، یہ جو اہتمام کرتے تھے، یہ جو تعزیہ، یہ علم جو ہم استعاد کرتے تھے، ہمارے گھروں کی رونق تھی، اب یہ نہیں رہے گی۔ عزیزان گرامی، کسی عالم دین سے سوال کیا گیا کہ بتائیں آنسو نکالنا سخت ہے یا خون؟ تو انہوں نے فرمایا آنسو سے زیادہ سخت خون نکالنا ہے، اگرچہ آنسو کا بھی نکلنا آسان نہیں ہے، جب جگر تڑپتا ہے تو
تو آنسو نکلتا ہے، جب جگر تڑپتا ہے. اور یاد رکھو جس کے پیٹ میں حلال غذا جاتی ہے اسی سے آنسو بنتا ہے، اسی سے آنسو بنتا ہے. اور یاد رکھو وہی روتا ہے جس کا اپنا مرتا ہے، وہی روتا ہے جس کا اپنا مرتا ہے. کہا آنسو کا نکالنا سخت ہے مگر اس سے سخت خون کا نکالنا ہے. کیسے نکالنا؟ جیسے سید سجاد نکالا کرتے تھے اپنے آنکھوں سے. امام زمانہ خون کے آنسو رویا کرتے تھے. کہا خون کا نکالنا آنسو سے سخت ہے، یہ ہر کوئی نہیں نکال سکتا، نہیں نکال سکتا. ایک شخص آیا آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس، آ کے پوچھنے لگا مولا یہ بتائیں کہ امام زمانہ نے جو اپنے جد کے لیے کہا میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں، آقا یہ بتائیں کیا یہ مبالغہ ہے یا حقیقت؟ آیت اللہ محسن الحکیم نے جیسے یہ سوال سنا وہ برداشت نہ کر سکے، رونے لگے. وہ رونے لگے، اس قدر انہوں نے گریہ کیا، اس قدر گریہ کیا. گریہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے رومال کو اس کے حوالے کر دیا، چلے گئے. کوئی جواب نہیں دیا. جب اس نے رومال کو کھولا دیکھا خون کے خطرے ہیں، خون کے خطرے ہیں. انہوں نے بتایا ارے امام تو کیا ہم بھی امام پر خون کے آنسو روتے ہیں. امام زمانہ سے ایک شخص نے خواب میں پوچھا مولا آپ اپنے جد پر خون کے آنسو روتے ہیں، مولا بتائیں کس مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا مولا کڑیل جوان علی اکبر کے مرنے پر؟ ارے ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، مولا کیا اس پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں نہیں، اگر علی اکبر بھی ہوتے اس پر خون کے آنسو روتے. اس کے بعد پوچھا مولا کیا قاسم کے پامال لاش پر آپ گریہ کرتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں نہیں، اگر قاسم بھی ہوتے اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے. اس نے کہا مولا کیا اون محمد کے شہید ہونے پر کہ جس ماں نے دونوں بیٹوں کے درمیان سجدہ شکر ادا کیا کبھی اون محمد پر گریہ نہ کیا، کیا مولا اس پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، اون محمد بھی ہوتے اس پر خون کے آنسو روتے. کہا مولا کہ شش ماہ علی اصغر جو باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا، ارے باپ 7 مرتبہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے، ارے امام حسین یہ ننھا سا لاشا. امام نے کہا اگر علی اصغر بھی ہوتے اس پر خون کے آنسو روتے. کہا مولا کیا اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں کہ جب شمر امام حسین کے سینے پہ سوار ارے بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے، اے کہتی جاتی اے عمر سعد یہ میرا ماجایا، میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا ہے. امام نے کہا امام حسین بھی اس پر خون کے آنسو روتے. اس کے بعد امام نے کہا ارے ہم اپنی پھوپھیوں کی بے سر و چادر ارے کھلے سر پر کہ جو کوفے و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، ارے علی کی بیٹی زینب شرابی کا دربار، ارے زینب کے بال کھلے، ارے شرابی کے دربار میں زینب کا جانا، ارے اس پر ہم خون کے آنسو روتے ہیں. عزیزان گرامی اب سمجھے عباس کی مصیبت کیا تھی. ارے عباس کا سر نیزے پہ بلند کیوں نہیں ہوتا؟ ارے جب بھی عباس کے سر کو نیزے پہ اٹھایا جاتا زمین پہ گر جاتا، نیزے پہ اٹھایا جاتا زمین پہ گر جاتا. ارے جب سید سجاد سے پوچھا گیا امام نے کہا اس لیے کہ جب عباس کے سر کو بلند کیا جاتا ارے بہنوں کے کھلے بال عباس دیکھ نہ پاتے، ارے عباس کا سر
زمین پہ گر جاتا۔ ہاں عزیزان گرامی، ہاں مدینے میں جب اہل بیت کی واپسی ہوئی، سوچے کیسی واپسی ہوئی؟ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے جوان زندہ تھے، ہماری سہاگ محفوظ تھے، مگر اب جو واپس آئے ہیں گودیاں اجڑ چکی، جوان مر چکے ہیں، ہمارے سہاگ اجڑ چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب زینب اپنے نانا کے مزار پر پہنچنے کے بعد اپنے نانا کو سارا دکھڑا سنایا، کہا نانا تیری نواسی کو کوفے و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، نانا تیری نواسی کے بازوؤں میں رسند باندھی گئی، اے نانا تیری نواسی نے ایک چھوٹا سا جنازہ شام کے زندان میں دفن کیا۔ یہ تمام بیان کرنے کے بعد کہا نانا یہ رسم ہے نا کہ کوئی مسافر سفر سے واپس آتا ہے تو کوئی تحفہ ساتھ لاتا ہے، یہ کہہ کر زینب نے حسین کا خون بھرا کرتا اب جو رسول کی مزار پر رکھ دیا، ارے مزار پر لرزہ آنے لگا، زینب نے کرتے کو اٹھا لیا، کہا نانا یہ کرتا برداشت نہ ہوا، ارے تیری زینب 70 قدم کے فاصلے سے حسین کا کٹتا ہوا گلا دیکھتی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ پروردگار ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار ہمیں جو بیمار علیل ہے، جو التماس سے دعا کہی ہے، ان سب کو شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، بالخصوص تحسین فاطمہ علیل ہے، پروردگار شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں درجات عالیہ نصیب فرما، دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، جلد سے جلد شر کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، شہر ولا و شہر حیدرآباد کو آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما، پروردگار مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء اعلیٰ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد